اکثر لوگ اپنی من چاہی چیزوں کے لیے اللہ سے بار بار دعا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو سنو، اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے پسند آ جائے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، تمہاری دعاؤں کی مسلسل تکرار اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے تمہارے ایمان کا، مگر جب رب اپنی خاموشی توڑ دے گا تم اس کا جلوہ دیکھو گے جو تمہارے توکل کا انعام ہوگا۔ اور اگر تمہارے دل میں ناممکن دعا کا خیال بار بار آ رہا ہے اور وہ تمہیں بے چین اور اداس کر دیتا ہے کہ اللہ تو میری دعاؤں کو سنتا نہیں، تو قرآن کہتا ہے دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ سنو، جس چیز کی تم تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یاد رکھو، اللہ سے تمہارا درد چھپا ہوا نہیں ہے، وہ رحمان تم سے خوب واقف ہے۔ اللہ تمہیں خواب دکھاتا ہی تب ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو وہ کبھی تمہیں دعا کی توفیق بھی نہ دیتا۔ اور تم ناممکن دعا کو اس یقین کے ساتھ بار بار مانگتے ہو، نہ جانے کب اس دعا پر کن کہہ دے۔ اگر آج کوئی دعا تمہاری قبول نہیں ہو رہی اور اس میں وقت لگ رہا ہے تو یقین رکھو جب وہ دعا قبول ہو جائے گی تمہارا وقت بدل دے گی، اور اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ تم اپنے دل کو مطمئن رکھو، وہ تمہیں اپنی چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہے، اور اللہ سب جانتا ہے۔ تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا، تمہاری طرف تمہاری جستجو وہ کچھ نہیں بھولا۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہے، اللہ تمہیں جلد ہی ہر وہ خوشی نصیب کرے گا جس کے انتظار میں تم جائے نماز پر آنسو بہاتے ہو۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں کہ اللہ تمہاری دعائیں سن نہیں رہا۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جن کا ملنا ہمارے نصیب میں لکھا نہیں ہوتا، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں جب نصیب میں نہیں تو خواہش بھی کیوں؟ تو سنو، اللہ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندوں کا شمار ہوتا ہے، جہاں تک سب کی رسائی نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے، تمہاری عبادتیں ہی تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں، اور ہر کوئی اس کا پیارا نہیں ہوتا۔ اس وقت تم اپنے لیے مانگتے مانگتے اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پر وہ تمہارا منتظر ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ میں جانتی ہوں تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے مشکل ضرور ہیں، کبھی غم اور کبھی پریشانی کا بسیرا ہے، مگر یقین کرو منزل تمہاری کن ہی ہوگی، تحفہ تمہارا معجزہ ہی ہوگا، اور آنسو تمہارے خوشی کے ہی ہوں گے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا
ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا، یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہر چیز تمہارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہو اور حالات کی ناسازگاری نے تمہارا حال بے حال کر رکھا ہو، بالکل اس درخت کی طرح جو خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن وہ درخت بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح تم بھی اپنے رب سے مایوس نہ ہونا، اور جن دعاؤں میں صدق دل ہو وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت پا جاتی ہیں۔ صبر رکھو، یقین رکھو، یہ آزمائش صرف چند گھڑیوں کی مہمان ہے۔ عنقریب مایوسی کے بادل ختم ہونے والے ہیں۔ عنقریب اس رب کا نور قبولیت بن کے جگمگانے والا ہے۔ اللہ نے تمہاری امید کو اس لیے برقرار رکھا ہے کیونکہ اس نے عطا کی ساری تیاری کر رکھی ہے۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو، یہ یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا، اور جس طوفان کے بعد کوس قضا آتی ہے، وہی کوس قضا تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی انشاءاللہ۔